بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب کیونکہ آخری مجلس ایک اہم ترین نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ تو ایک نظام دیا نا امام حسین نے کہ مولا پوری کوشش کر رہے ہیں کہ شیعہ سے جدا نہ ہو، ہر بہانے سے آپ کو کہاں بلا رہے ہیں؟ فرش اعضا پہ۔ مومن کو جوڑ رہے ہیں، مومنات اوپر ہیں، ان کو آپس میں جوڑ رہے ہیں۔ بھائی 10 سال ہو جائیں ایک دوسرے سے بات نہ کریں، فرش اعضا میں تو ٹکرائے گا نا، یہاں تو ایک دوسرے کو چہرے کو دیکھے گا نا۔ ناراض ہو، غیبتیں کریں، کاروبار میں کسی نے کسی کو ڈچ کیا ہو، لیکن یہاں تو آئے گا نا، ایک دوسرے کو دیکھے گا نا۔ تو ہمیں کون ملا رہا ہے؟ امام حسین ملا رہے ہیں نا۔ 40 میں کوئی ترک ہے، کوئی آذری ہے، کوئی پاکستانی ہے، کوئی ہندوستانی ہے، کوئی کہاں کا، کوئی کہاں کا، تو امام حسین سب کو کیا کر رہے ہیں؟ اکٹھا کر رہے ہیں نا۔ تو شیعت کی طاقت کیا بنی؟ اکٹھا ہونا۔ اب سوال ہے کہ معصوم غیبت کبریٰ میں جا رہے ہیں، یہ تو ایک پریکٹس کا نظام دیا نا آپ کو کہ مجلس پہ آؤ، فرش اعضا پہ آؤ، بیٹھو، لیکن مولا غیبت صغریٰ پھر غیبت کبریٰ۔ اب ایک ایسا زمانہ آیا کہ شیعہ اپنے امام سے مل نہیں سکتا، تو کیا امام تشیع کو یتیم بنا کے چلے جائیں گے؟ کوئی نظام دے کر نہیں جائیں گے شیعوں کو، جس کو ہم نظام ولایت بولتے ہیں؟ کیا نظام ولایت صرف علی ولی اللہ کا نام ہے؟ کیا آپ بولو میں نظام ولایت سے تعلق رکھتا ہوں؟ بھئی کون سا نظام ولایت؟ نظام کا مطلب ہے ایک ایسا نظام جس میں شیعہ کے ساتھ کیا رہے؟ جڑا رہے نا، منظم رہے، متحد رہے، اور ایک طاقت بن کے معاشرے میں ابھرے۔ یہ تو پھر اہل سنت کا عقیدہ ہو گیا کہ رسول خدا کوئی نظام دیے بغیر امت کو کیا کر کے گئے؟ چھوڑ کر گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا خلیفہ کشی ہوئی، بادشاہت کا نظام آیا، نواسگان رسول کو قتل کر دیا گیا، امت کے اندر اتنے فرقے بنے کیونکہ رسول خدا ہمیں کوئی نظام دے کر نہیں گئے تھے۔ یہ سارے اعتراضات کہاں پلٹیں گے؟ اللہ پہ سوال ہوگا، رسول پہ سوال، یا رسول اللہ آپ امت کو دین تو دے کر جا رہے ہیں، نظام کون سا دے کر جا رہے ہیں؟ امت چلے تو کیسے چلے؟ اے فرزند رسول امام زمان، آپ غیبت کبریٰ میں جا رہے ہیں، مولا کون سا نظام دے کر جا رہے ہیں؟ شیعوں کے اندر اختلافات ہیں، اتحاد نہیں ہے، مختلف مسائل ہیں، ہم مختلف حکومتوں کے اندر رہتے ہیں۔ کہ معصوم کو علم غیب نہیں تھا کہ کوئی شیعہ پاکستان میں رہے گا، کوئی ہندوستان میں رہے گا، کوئی ایران میں رہے گا، کوئی عراق میں ہوگا، کوئی بحرین میں ہوگا، کوئی کہاں ہوگا؟ تو ہم اگر ولایت کفر کے اندر رہتے ہیں تو ولایت کفر میں رہتے ہوئے ولایت علی کو کیسے بچائیں؟ اگر میرا بچہ علی کی ولایت میں رہے تو یہ کیسے رہے؟ 4 مجلسوں میں یہ ولایت میں آ جائے گا۔ یہ مومن ہے، بیمار ہے، اس کا خیال کون رکھے گا؟ یہ بیوہ ہو گئی، اس کا راشن کون دے گا؟ یہ جوان ہے، اس کو ایجوکیشن سسٹم چاہیے، ایجوکیشن سسٹم کون بنائے گا؟ کہیں پہ 10 شیعوں کو مارا گیا، کہیں پہ 10 شیعوں کو اٹھا کے غائب کر دیا گیا، کہیں پہ لاشیں گرائی گئیں، 2 مہینے کے لیے پورے پارا چنار کو بند کر دیا گیا کہ ہم کہیں کہ پاکستان میں 2 کروڑ شیعہ ہیں، 2 کروڑ اپنے مومنوں کے لیے راستہ نہ کھلوا سکیں۔ پھر کس کام کا یہ نظام ولایت؟ پھر کس کام کا وجود ہے تشیع کہ ایک مومن دوسرے مومن کا مسئلہ حل نہ کر سکے؟ تو یہ ممکن نہیں ہے اہل بیت کو نظام دے کر نہ جائیں۔ ہاں یہ ہے کہ وہ نظام دے کر گئے ہیں، لیکن ہم نے اس نظام کو آج تک سمجھا نہیں ہے۔ یہ عزا، یہ جلوس، یہ ماتم، یہ آپ کو ملانا، یہ ٹریننگز دینا، یہ ایثار کا جذبہ، یہ سخاوت کا جذبہ، یہ ڈیلی جو اہل بیت آپ کو ٹریننگ دے رہے ہیں، یہ کسی چیز کے لیے ٹریننگ دے رہے ہیں۔ ہم ہیں نظام امامت کے۔ نظام امامت مطلب شیعہ معاشرہ بغیر لیڈر کے سروائیو نہیں کر سکتا۔ اگر شیعہ ہو لیڈر نہ ہو، یہ نظام ولایت نہیں ہے۔ نظام ولایت مطلب نظام حکومت۔ شیعہ بغیر حکومت کے نہیں رہ سکتا، کیونکہ شیعہ کو اہل بیت نے کبھی بھی بغیر لیڈر کے چھوڑا نہیں ہے۔ پہلے امام دوسرے، دوسرے امام تیسرے، تیسرے امام چوتھے۔ آپ کوئی بھی زمانہ نہیں دیکھو کہ امام نے شیعوں کو بغیر لیڈر کے کیا کیا ہو، چھوڑا ہو۔ مولا غیبت صغریٰ میں جا رہے ہیں، پہلا نائب، دوسرا نائب، تیسرا نائب، چوتھا نائب، اب غیبت کبریٰ مولا کون سنبھالے گا؟ تشیع کا نظام نہیں چل سکتا بغیر لیڈرشپ کے۔ 500 شیعہ ہوں لیڈر ہونا چاہیے، 1000 شیعہ ہوں لیڈر ہونا چاہیے۔ کہاں پر؟ آؤ قرآن میں سورہ بقرہ، فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کا مطلب اسپیسیفک وہ زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ کا مطلب خیر و خیرات دو۔ اب اس میں خمس بھی آ جاتا ہے، مختلف جو مطلب اپنے مال سے کیا نکالو؟ پیسہ نکالو۔
پھر کہا ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع میں چلے جاؤ. یہ کیوں نہیں کہا واسجدوا مع الساجدین، سجدے کرنے والوں کے ساتھ سجدے میں چلے جاؤ، حالانکہ افضل ترین عبادت کیا ہے؟ سجدہ ہے. کہ نہیں، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع میں چلے جاؤ. ایک بار بھی قرآن میں نہیں آیا کہ اقرأ الصلاۃ، نماز پڑھو. اقیموا الصلاۃ، نماز کو کیا کرو؟ قائم کرو. اذانوں میں کیا؟ قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہے، نماز کو قائم کرو. یہ کیوں نہیں کہا پڑھو؟ پڑھنا آسان ہے، قیام صلاۃ مشکل ہے. ہاں. پھر دوسری آیت میں آیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ بڑی عجیب آیت ہے. مدد مانگو کس سے؟ صبر سے. مدد مانگو کس سے؟ نماز سے. پھر کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ جو نماز ہے یہ بہت گراں قدر چیز ہے، بڑی بھاری چیز ہے. اس پہ کوئی عمل نہیں کر سکتا، صرف وہی کر سکتا ہے جس کا قلب کیا ہو؟ خاشع ہو. اب اللہ نے دو چیزوں کو کمپیر کیا. یہ قرآن ہے، صاحبان حکمت کے لیے نشانیاں ہیں. فرمایا ایک صبر، دوسرا نماز. کہ یہ جو نماز ہے یہ صبر سے زیادہ مشکل ہے، اور اس پہ عمل وہی کر سکتا ہے جس کا قلب کیا ہو؟ خاشع ہو، متواضع ہو، مطیع ہو، اطاعت گزار ہو. یہی بندہ اس نماز پہ عمل کر سکتا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، صبر مشکل ہے یا نماز؟ اللہ کہہ رہے نماز. انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، کا یہ بہت بڑی ہے. اس پہ وہی عمل کر سکتا ہے جس کا قلب مطیع ہو. عباس کی طرح، حبیب ابن مظاہر کی طرح، میثم تمار کی طرح، ہانی ابن عروہ کی طرح، مالک اشتر کی طرح. جس کا قلب خاشع ہو وہ عمل کر سکتا ہے. پریکٹیکلی دیکھو تو صبر مشکل ہے. میں آپ کو کہوں آپ کے پاس دو آپشن ہیں، صبح کی 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، یا آپ کروڑ پتی ہو، آپ کو ایک دن میں 0 پتی بنا دیا جائے. کس پہ مشکل ہے صبر کرنا؟ مال کے کھونے پر. آپ کو بولا جائے ڈاکٹر صاحب آپ کو کہیں کہ 1 مہینے میں دنیا سے چلے جاؤ گے، موت پہ صبر کرنا مشکل ہے یا 2 رکعت نماز پڑھنا؟ کیونکہ جناب نماز پڑھ لیتا ہوں، ہماری موت مت لائیے. بینک سے نکلے پیسے تھے، ڈکیت پیسے چوری کر کے لے گیا. میں آپ کو کہوں اس پہ صبر کرنا آسان ہے یا نماز پڑھنا؟ بیٹا بیمار ہے، ہو سکتا ہے مر جائے، اس پہ صبر کرنا آسان ہے یا نماز پڑھنا؟ تو جہاں جہاں دیکھتے ہو صبر مشکل ہے. 18 سال کا کڑیل بیٹا مر جائے، اس پہ صبر کرنا آسان ہے یا نماز پڑھنا؟ آپ کہیں گے مولانا صبر کرنا مشکل ہے، نماز کیا ہے؟ 2 رکعت وضو کیا، مصلی پہ کھڑا ہوا، 2 منٹ میں 2 رکعت نماز ختم. خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ کہ یہ نماز مشکل ہے پر صبر کیا ہے؟ آسان ہے. کیونکہ ہمیں آج تک صلاح کی سمجھ نہ لگی، یہ صلاۃ ہے کیا. جہاں جہاں قرآن میں لفظ صلاۃ ہے وہاں وہاں لفظ زکوٰۃ ہے. ایک ہے قیام الصلاۃ، ایک ہے زکوٰۃ. دا سسٹم آف اکنامک، یہ 2 چیزیں ایک معاشرے میں ہونی چاہیے. یہ صلاۃ کے امیر المومنین سے پوچھا کہ مولا علی یہ ایک اقیم الصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، یہ کون سی نماز ہے؟ نماز پڑھنا تو آسان ہے. فرمایا صلاۃ سے مراد انا علی بن ابی طالب، نماز سے مراد علی کی ولایت ہے. فرمایا یہ بہت مشکل ہے. اقیم الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ نظام ولایت کو کیا کرو؟ قائم کرو. اور اشارہ دیا ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع میں مل جاؤ. خدا یہ رکوع کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تیسرا وہ ولی ہے جو نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ کو دے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے. کبھی غور کیا؟ علی نے زکوٰۃ دی. ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع میں چلے جاؤ. یہ نظام ولایت، علی کی ولایت کا اعلان کب ہو رہا ہے؟ حالت رکوع میں. مولا جب رکوع میں جاتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اعلان ہوتا ہے ورکعوا مع الراکعین، علی کے ساتھ مل جاؤ. یہ ملنا بڑا مشکل ہے، اور اس راستے میں 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک قیام صلاۃ، دوسرا صبر. اور قیام نظام ولایت کے لیے زکوٰۃ کا ہونا ضروری ہے، پیسے کا ہونا ضروری ہے. کوئی حکومت چل نہیں سکتی جب تک بجٹ نہ ہو، جب تک پیسہ نہ ہو. تم اپنے نظام کو قائم کرنے کے لیے حکومتوں کے محتاج نہیں.
تم نے اپنے اندر کیا کرنا ہے؟ ایک نظام قائم کرنا ہے جسے نظام ولایت. یہ نہیں کہ دوسروں کے تختے الٹ کے اپنا تختہ بناؤ, نہیں, جہاں جتنے ہو 500 شیعہ ہو اپنے اندر کوئی نظام بناؤ جس کو نظام ولایت بولا جاتا ہے. مطلب شیعہ معاشرہ بغیر لیڈر کے چل نہیں سکتا. اب جو باریک بات ہے امیر المومنین کی ولایت کی, اعلان ولایت کہاں ہوا؟ نماز میں. کون سی نماز میں؟ جماعت کی نماز. مطلب نظام ولایت کی ٹریننگ جماعت میں دی جاتی ہے. کبھی کا اگر کسی کا سر کٹ بھی جائے نو کے نیزہ پر بھی نماز پڑھ سکتا ہے تو جماعت کو ترک نہ کرے. اہمیت جماعت. یہ مسجد نہیں, یہ نظام ولایت کی ٹریننگ کے منارے ہیں. اپنے بچوں کو مسجد بھیجو, اگر یہ جماعت کا پابند بنے گا یہ نظام ولایت کو سمجھے گا. نماز جماعت نظام ولایت کا ظاہر ہے. اس میں آپ کو ڈیلی 5 وقت کی نماز ہو, 4 وقت کی نماز ہو, مسجد میں جاؤ گے تجھے کیا دی جا رہی ہے؟ ٹریننگ دی جا رہی ہے. اب کیسے ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ پہلے جماعت کو سمجھو. جماعت کیا ہے؟ 1000 لوگ کھڑے ہیں جماعت میں, امام کتنے ہوں گے؟ ایک ہوگا. نظام ولایت. 10 آیت اللہ بھی کھڑے ہوں, نماز کون پڑھائے گا؟ ایک پڑھائے گا. 10 سید بھی کھڑے ہوں, نماز ایک پڑھائے گا. 10 ولی بھی کھڑے ہوں, نماز کون پڑھائے گا؟ ایک. نظام ولایت میں دوئیت نہیں ہے. ہاں, اور ہم پاکستان میں بے وقوف بن کے بیٹھے ہیں کہ ہم نظام کو چلائیں گے 4 لیڈر بنا کے. یہ عدم نظام ولایت کا سسٹم ہے. کبھی آپ کو کہا اب آپ لاکھ بنا دو, بولے مولانا ہمارے خلاف پڑھا, بنا دو, آپ دیکھو آپ کو رزلٹ ملتا ہے کہ نہیں ملتا, کیونکہ آپ نظام ولایت کے خلاف چل رہے ہو. نظام ولایت بالکل جماعت سے آپ نے لینا, کیونکہ اعلان ولایت کہاں ہو رہا ہے؟ نماز جماعت میں. جماعت کا مطلب یہ ہے 1000 لوگ کھڑے ہوں, 10 مخلص کھڑے ہوں, متقی کھڑے ہوں, پرہیزگار کھڑے ہوں, ولی کھڑے ہوں, عارف کھڑے ہوں. فرمایا نہیں, جماعت کون کرائے گا؟ اب ان 10 عارفوں میں سے کسی ایک کو چنو, ان 10 عابدوں میں سے کسی ایک کو چنو, ان 10 عالموں میں سے کسی ایک کو چنو, جو بہتر سے بہتر ہے اسے بناؤ. کتنی حساسیت ہے آپ کے مکتب میں, کبھی آپ نے نوٹ کیا؟ آپ کی فقہ نظام ولایت کی فقہ ہے. آپ نے سفر کیا ہوگا, اپنے بھائیوں کو دیکھا ہوگا, جب نماز ہوتی ہے کوئی بھی بندہ دوڑا دوڑاتا آگے کھڑا ہوتا ہے, پیچھے جماعت کیا ہو جاتی ہے؟ کھڑی ہو جاتی ہے. ان کے یہاں کوئی شرط ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ نظام ولایت والے نہیں ہیں. نہ انہوں نے خلیفے کے لیے شرط رکھی, نہ انہوں نے معاشرے کے لیڈر کے لیے شرط رکھی. وہ امیر شام بھی ہو تو کہتے ہیں ہمارا خلیفہ ہے, کوئی بھی بن جائے, کیونکہ ان کے یہاں کوئی عدالت کی شرط ہے ہی نہیں. آپ ہو نظام ولایت والے. ہم پیش امام بھی اسے بناتے ہیں جو عادل ہو. 10 شیعہ کھڑے ہیں, دوسرے کا چہرہ دیکھتے ہیں, نماز کون سمجھ میں نہیں آتا, آخر میں اکیلی پڑھ لیتے ہیں. کہتے بھئی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کون آگے کھڑا ہو. لیکن اب وہاں دیکھتے ہیں کوئی بھی پتہ ہی نہیں لگتا, دروازہ کھلتا ہے کوئی بندہ آگے آتا ہے, اللہ اکبر کرتا ہے, سارے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. نہ اس کے حسب کا پتہ, نہ نسب کا پتہ, نہ کردار کا پتہ. لیکن آپ کے یہاں بڑی حساسیت ہے, ہم ہر کسی کے پیچھے نماز پڑھ نہیں سکتے. اور بڑے لطیف نکات ہیں. فرمایا 2 عالم کھڑے ہیں, ایک سید ہے, غیر سید ہے. کا پھر اگر علم میں برابری ہے, جو بھی ہے, کوشش کرو سید کو آگے کھڑا کرو. جو معاشرے میں مقدس ہے, جس کو مقدس مانا جاتا ہے, اس کو آگے کھڑا کرو. اب کہا کہ اگر 2 سید کھڑے ہیں, فرمایا اب دیکھو جو زیادہ خوبصورت ہے, یہ فقہ شرعی مسائل ہے, جو زیادہ شکل میں اچھا ہے اسے آگے کھڑا کرو. مطلب لیڈر بہتر سے اٹریکٹیو سے زیادہ اٹریکٹیو ہو, تاکہ لوگ اس کی طرف کیا ہوں؟ راغب ہوں. فرمایا کہ مولا 2 منٹ کی نماز ہے, 2 رکعت نماز, اتنی حساسیت کہ عادل ہو, مطلب معاشرے میں اچھی شہرت رکھنے والا ہو, پھر مثلا بہتر ہو, قرات اچھی ہو, علم میں اچھا ہو, تقوی میں اچھا ہو. مطلب دیکھو اس وقت سب سے جو بہتر سے بہتر ہے اسے کھڑا کرو. کہ مولا سمجھ نہیں آتی, 2 منٹ کی نماز ہے, اس نے تقریر نہیں کرنی, اس نے عوام کو ایڈریس نہیں کرنا, یہ پیٹھ دکھا کے کھڑا ہوگا, نماز پڑھائے گا, اپنے گھر کو چلا جائے گا. مولا کوئی بھی کھڑا ہو جائے. فرمایا ہم برداشت نہیں کرتے 2 منٹ کے لیے بھی کوئی فاسق تمہارا لیڈر بن جائے. یہ نسلوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ شیعہ کبھی فاسق کی لیڈرشپ میں نہیں آتا, کبھی فاجر کی لیڈرشپ میں. یہ بیسک آئیڈیالوجی آف نظام ولایت ہے. کہ کہا کہ شہنشاہ ایران, شہنشاہ ایران فاسق و فاجر تھا. نظام ولایت والے ہو تو کسی عادل, ضروری نہیں کہ مجتہد ہو. امام خمینی کی آپ کتاب کے فرمائے فرد عادل, معاشرہ جسے ایکسپٹ کرتا ہے اسے کیا بناؤ؟ لیڈر بناؤ. یہ سوچ خمینی, یہ سوچ پرانی ہے, لیکن ہمارے علماء نے اس چیز کو سمجھا نہیں کہ معاشرہ نظام ولایت کا ہے تو بغیر لیڈرشپ کے سروائیو نہیں کر سکتا, اس کا لیڈر ہونا ضروری ہے. اب نماز جماعت کا ایک کو کیا بناؤ؟ لیڈر بناؤ.
فرما نیت جماعت کرو. اب کہو گے اللہ اکبر. جماعت جیسے شروع ہوئی, حمد سورہ تو نہیں پڑھے گا, تیری طرف سے امام جماعت پڑھے گا. مطلب جس کو تم نے امام بنایا اب وہ آگے ایڈریس کرے گا, تمہیں کیا رہنا ہے؟ خاموش. کربلا یہ بتاتا ہے نا, ایک لفظ بتائیے کربلا میں بھتیجوں نے, بانجوں نے, بھائیوں نے امام حسین پہ اعتراض کیا ہو؟ نہیں. بہنوں نے, بھابیوں نے کہ اب عبداللہ کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہمیں, میدان کارزار ہے, آپ کے جانے کے بعد ہمارا کیا ہوگا, آپ ہمیں لائے کیوں, چھوٹے بچوں کو لائے کیوں؟ نہیں, نظام ولایت ہے. فرما امام آگے, ماموم خاموش رہے گا. حکومتوں سے بات کرنی آپ کا کام نہیں, لیڈر کا کام ہے. معاملات میں بات کرنی آپ کا کام نہیں, لیڈر کا کام ہے. معاشروں میں لیڈرشپ کیسے تباہ ہوتی ہے؟ ہر ایرے غیرے کو اٹھا کے کھڑا کرتے ہیں اور وہ ٹیبل ٹاک کرنا شروع ہو جاتا ہے. ٹیبل ٹاک کرنا تیرا کام نہیں, نظام ولایت میں لیڈر کا کام ہے. جسے تم نے کیا بنایا ہے؟ امام بنایا ہے. امام ہے, آپ ماموم ہو, خاموش رہو گے. اب یہ نہیں کہ آپ نے بالکل گونگا ہی رہنا ہے, نہیں. نظام ولایت پہ آپ کو بھی بولنے کا حق ہے, لیکن رکوع میں جاؤ تو بولنے کا حق ہے, سجدے میں جاؤ تو بولنے کا حق ہے, قنوت میں جاؤ تو بولنے کا حق ہے. اور اتنا حق ہے کہ جو امام بنے گا آپ نے چننا ہے, آپ نے دیکھنا ہے عادل کون ہے, آپ نے دیکھنا ہے زاہد کون ہے. اور جب اتفاق ہو جائے فلاں کو بنانا ہے, اب جب بنا لیا, وہ مصلی پہ کھڑا ہو گیا, اب تم نے اس کی امامت سے باہر نہیں نکلنا. پہلے وہ رکوع میں جائے گا پھر تم رکوع میں جاؤ گے, پہلے وہ سجدے میں جائے گا پھر تم سجدے میں جاؤ گے. اب فرمایا ربط امام, رہبر اور عوام کیسا ہونا چاہیے؟ امام جماعت. نماز جماعت کیسے؟ فرما امام جماعت. اب یہ فرائض امام جماعت میں سے وہ دیکھے کہ میرے پیچھے جو نماز جماعت پڑھ رہے ہیں بوڑھے ہیں, جوان ہیں, تاجر ہیں, کس ایج کے ہیں. اگر بوڑھے ہیں تو نماز آہستہ پڑھائے گا. بوڑھا آدمی سجدے سے اٹھائی نہیں, امام جماعت کھڑے ہو گئے, تو مطلب یہ کیسا امام ہے جو پبلک کو لے کے ساتھ چل نہیں رہا. یہ لوازمات امام اور ماموم ہیں. فرما اگر معاشرے کا رہبر اور لیڈر بنا اس نے معاشرے کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے. بوڑھے ہیں تو آہستہ پڑھائے گا, جوان ہیں تم انینے سے پڑھائے گا, تاجر حضرات پیچھے کھڑے ہیں, دکاندار ہیں, مسجد مارکیٹ میں ہے, وہاں تیز نماز پڑھائے گا تاکہ جلدی جلدی اپنی دکانوں تک واپس پہنچے, ضرورتوں کو دیکھے گا. اور فرمایا اگر امام کہیں خطا کرے, ماموم کا کام ہے امام کو یاد کرائے. ہاں, کتنی حساسیت ہے. دوسری رکعت میں تشہد پڑھنا تھا, امام کھڑے ہونے لگے, کا پیچھے سے ماموم اشارہ کرے گا جناب بیٹھنے کا وقت ہے. تیسری رکعت میں تشہد پڑھنا تھا اور کھڑا ہونا تھا, یہ بیٹھ گیا, پیچھے سے آواز دے گا بحول اللہ بحول اللہ, کہ جناب آپ تھوڑا بھول رہے ہیں, اب کیا کرنا ہے, آپ نے کھڑا ہونا ہے. فرما امام کا کام ہے. اگر 20,000 کی جماعت ہو, 20,000 کی جماعت, اور ایک بندہ دور سے دوڑا دوڑا آ رہا ہے, وہ اس جماعت میں شریک ہونا چاہتا ہے, دور سے آواز دیتا ہے یا اللہ امام جماعت ذرا اپنی رکوع کو ذرا طولانی کریے گا, میں شریک ہونا چاہتا ہوں, کہ اس پر ہے کہ 20,000 کو روک کے رکھے ایک کو ملانے کے لیے. ہاں آج ہم کیا کریں, شیعہ کو شیعہ سے توڑ رہے ہیں. آج کوئی ذاکر سے غلطی ہو جائے, کسی مولوی سے غلطی ہو جائے, دھڑا دھڑ کلپ بنتے ہیں, یہ مشرک بن گیا, یہ مقصر بن گیا, یہ مطلب دنیا حسین جوڑنے پہ لگے ہیں اور ہم توڑنے پہ لگے ہیں. اتنی سختی اگر آپ نے دکھائی تو پھر قیامت میں خود کیسے بخشے جاؤ گے. ہاں, درگزر کا معاشرہ ختم ہو گیا. بس ہر بندہ لگا ہے کہ میں یہاں سے ہوں, وہ وہاں سے, اس کو اس سے توڑو, اس کو اس سے توڑا جائے. کبھی بھی معاشرہ, اور عجب نہیں کہ ہم جماعت میں کب شریک ہوتے ہیں, جب ہم رکوع میں ہوتے ہیں. وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, رکوع کے اندر آؤ گے شامل ہو جاؤ گے. دوسرا بڑا پہلو زکوٰۃ ہے, نظام خمس ہے. حکومتوں کو بجٹ چاہیے. معصوم فرماتے ہم تجھے نظام دے کر جا رہے ہیں, تجھے کسی سے بجٹ لینے کی ضرورت نہیں, تم اپنے اندر سے ایک بجٹ بناؤ گے اور اپنے لیڈر کو دو گے, وہ اس سے اس نظام ولایت کو کیا کرے گا, مضبوط کرے گا. میں تھوڑا سا خاکہ بنا رہا ہوں, اس پہ آپ غور کیجئے. مثلا پاکستان میں 2 کروڑ شیعہ ہیں. اب نظام ولایت کا فائدہ دیکھیے کیا ہے, نقصان کیا ہے. کسی نے کہا پاکستان میں پرسنٹیج آف شیعہ کیا ہے, کہا کہ 30% شیعہ ہیں. حالانکہ حقیقت میں پاکستان میں 30% شیعہ نہیں ہے, ریشو 20-22 کا ہے. یہ 30% کہاں سے نکلا, کیونکہ مردم شماری تو ہوئی نہیں کہ آپ کہیں کہ گھر گھر گئے اور ہم نے پوچھا شیعہ کون ہے, غیر شیعہ کون ہے.
کہتے ہیں 30% کا ریشو بینکنگ سسٹم سے نکلا. ضیاء الحق کے زمانے میں واجب کیا گیا کہ ہر پاکستانی زکات دے گا, نہیں بھی دے گا تو آٹومیٹکلی بھائی ہم تو کاٹ لیں گے, کیونکہ اول الامر کون ہے؟ وقت کا حاکم ہے, اور زکات کسے دینی ہے؟ وقت کے حاکم کو. عقیدہ اہل سنت. ہمارے علماء نے اعتراض کیا کہ جناب ہم تو نہیں دیں گے کیونکہ ہم آپ کو کبھی نہ مانا تھا, نہ مانتے ہیں, نہ مانیں گے, ہمارا اپنا نظام ہے, ہم نظام ولایت والے ہیں. پروٹیسٹ ہوا, جو بھی ہوا, پہلی مرتبہ قانون پاس کیا گیا کہ سارے کے سارے دیں گے, شیعہ نہیں دیں گے. اب شیعہ نہیں دیں تو پتہ کیسے چلے کون سا اکاؤنٹ شیعہ کا ہے غیر شیعہ کا ہے؟ تو کہا کہ سال کے اینڈ پہ ایک فارم آتا ہے, فل کروا لو, اس میں لکھو کہ ہم کون ہیں, شیعہ ہیں. تو 20% شیعوں نے لکھوائے. 10% کون تھے؟ وہ ایماندار اہل سنت تھے جنہوں نے زکات سے بچنے کے لیے فارم فل کروایا کہ ہم بھی کیا ہیں, شیعہ ہیں. فائدہ آپ کا ہوا, ریشو کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا. اب اگر 20% بھی شیعہ ہیں, 22 کروڑ میں 20% کاؤنٹ کر لیں تو 2.5 کروڑ بنتا ہے. 2.5 کروڑ شیعہ. ریشو نکالیں, 2.5 کروڑ جس قوم میں شیعہ ہوں, قومی اسمبلی میں سیٹیں کتنی ہونی چاہیے؟ سینٹ میں سیٹس کتنی ہونی چاہیے؟ لیکن تناسب کے حساب سے نہ ہماری اتنی سیٹیں ہیں, تناسب کے حساب سے نہ اتنے ایم پی ہیں, نہ ایم این اے ہیں, آپ کو نہیں ملتا. کیوں؟ کیونکہ آپ نظام ولایت میں نہیں ہو. ایک پیر صاحب بھی ہو نا, پیر صاحب جس کے 10,000 مرید ہوں, یہ ایم پی ایم این اے اس کے دروازوں پہ جاتے, جناب اپنے مریدوں کو کہو کہ ووٹ کسے دیں؟ ہمیں دیں. ان کو پتا ہے جب شیعوں کا کوئی رہبر ہے ہی نہیں, اور اگر ہے تو شیعہ قوم اس کی مانتی نہیں, اس سے کیا جا کے ووٹ مانگنا. ایک ان پڑھ بھی مرشد بنا ہوا ہو, اس کے مرید ہوں, تو اس کے در پہ یہ سیاستدان بھیک مانگنے جاتے ہیں, ہمیں کیا دو؟ ووٹ دو. اب تصور کیجئے اگر آپ نظام ولایت میں آ گئے, ایک رہبر بنا, 2.5 کروڑ لوگ اس کے کہنے پہ روڈوں پہ آئیں بھی, اس کے کہنے پہ پروٹیسٹ بھی کریں, وہ کہے گھر میں بیٹھو تو بیٹھ جائیں, وہ کہے ووٹ دو تو دیں, ایسے اطاعت کریں جیسے ایرانی قوم نے خمینی صاحب کی اطاعت کی تھی. ایک ایک ماں نے اپنے 5 بچے قربان کر دیے. یہ روحانی ولایت ہے, یہ کوئی اسٹیٹس کی ولایت نہیں ہے. ایسے مانتے تھے امام خمینی کا نظام ولایت والا, ہم ایسے مانتے ہیں جیسے امیر المومنین کی اطاعت کرتے ہیں. غیبت امام میں اگر کوئی لیڈر بنا, یہ نظام ولایت کا حصہ ہے کہ آپ اس کی اطاعت کرو گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. دشمن یہی دیکھتا ہے کہ اپنے لیڈر کی کتنی مانتے ہیں, کہ شہید حسینی کو شہید کیوں کر دیا گیا, کیونکہ وہ چیز کیا ہو رہی تھی, ڈیولپ ہو رہی تھی. شیعہ قوم میں یہ قائد کے فرمان پہ جان بھی قربان ہے, یہ کوئی عام سا نعرہ نہیں ہے کہ مطلب شیعہ اپنے لیڈر کے فرمان پہ کیا کرے گا, جان قربان کر دے گا نا. لبنانیوں نے حسن نصرت جان قربان کر دی نا, یمنیوں نے اپنے لیڈر کے کہنے پر بچے قربان کر دیے نا. یہ جب لیڈرشپ آتی ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی, جب ایک لیڈر ہو. اب جب ان کو پتا ہو کہ اپنے لیڈر کی بات مانتے ہیں, تو آپ جتنی سیٹیں مانگو, وہ سیاسی پارٹی بولے گی ووٹ ہمیں دو, 4 سیٹیں آپ کی, جو ووٹ ہمیں دو, 4 سینیٹر آپ کے, ووٹ ہمیں دو, یہ بجٹ آپ کے لیے ہم کیا کر دیں گے, منظور کر دیں گے. اگر نظام ولایت میں رہو گے, دنیا بھی آباد ہوگی, آخرت آباد ہوگی. اب نظام ولایت مطلب اوپر آپ کا لیڈر ہے, اس کا تعلق عوام کے ساتھ, آپ کے نظام میں آفس بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ جو مساجد ہیں, مساجد مورچے ہیں نظام ولایت کے. ہاں, یہ نماز بچہ پڑھنے آتا ہے, نظام ولایت میں کیا پاتا ہے, ٹریننگ پاتا ہے نا, کہ بیٹا یہ امام ہے, تو ماموم ہے, سکون سے نماز میں کھڑا ہو جائے. اپنی مرضی سے تو نماز توڑ نہیں سکتا جب تک امام جماعت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کہتا. کھڑے, نظم کتنا ہے, سارے رکوع میں جاتے ہیں, سارے سجدے میں جاتے ہیں. ان کو کیا دی جا رہی ہے؟ آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے فوجی کھڑے ہیں نا نماز جماعت جب پڑھتے ہو, فوج کی ٹریننگ ہو رہی ہے. اتنا نظم اور ضبط سکھایا جاتا ہے, ایک فرد آگے باقی پیچھے ہیں. اب فرمایا یہ فرد آگے ہے, امام جماعت کے پیچھے کون کھڑا ہوگا؟ شریعت میں ہے امام جماعت کے پیچھے وہ کھڑا ہو جو سیکنڈ میں سب سے زیادہ کیا ہو, عادل ہو. اس کے بعد اگر امام جماعت پڑھتے پڑھتے کوئی اٹیک آیا, کوئی بیماری آئی, مصلی پہ گر گیا, جماعت نہیں ٹوٹنی چاہیے. کبھی غور کیا؟ 1 منٹ کے لیے لیڈرشپ ہٹنی نہیں چاہیے. کہ فوراً امام جماعت کو سائیڈ لائن کرو گے, 2 لوگ اس کو مسجد سے ہاسپٹل لے جائیں, جو اس کے پیچھے کھڑا ہے وہ کیا آ جائے گا, آگے کھڑا ہو جائے. امیر المومنین کے سر پہ ضربت لگی, اشارہ کیا حسن میری جگہ پہ آؤ, نماز نہیں ٹوٹنی چاہیے. شیعہ معاشرہ 1 لمحے کے لیے بغیر لیڈرشپ کے سروائیو نہیں کر سکتا. اب تصور کیجئے اگر ایک لیڈرشپ آئی, ساری مسجدیں کیا ہیں, اس کے پائے گاہیں بن گئیں, اس کے مورچے ہیں. مسجدوں میں کون رہتے ہیں؟ مولانا حضرات.
اب گلی میں مسجد، محلے میں مسجد، شہروں میں مسجد، مطلب اس مولوی کا اپنے لوگوں کے ساتھ کیا ہے؟ ربط ہے. آپ کو انفارمیشن لینے کی ضرورت نہیں، ڈیٹا کلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ محلے کے مولانا کو پتا ہے بیوائیں کتنی ہیں، یتیم کتنے ہیں، کس جوان کو کیا مسئلہ ہے، کس گھر میں کیا پرابلم ہے. آلریڈی آپ کے پاس کیا موجود ہے؟ نیٹ ورک موجود ہے نا. آپ کو نیا نیٹ ورک بنانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ نے مساجد کو نظام ولایت کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ جوڑنا ہے. باقی آپ کو نظام خمس دیا. اب یہ 2.5 کروڑ شیعہ اگر خمس نکالیں، تقریباً سال کا 1 ارب نکلے، 2 ارب نکلے، فرمائی سارا پیسہ کس کے پاس جانا چاہیے؟ آپ کی لیڈرشپ کے پاس. اب لیڈر کا کام ہے مراجع سے کیا لے لے؟ اجازت لے لے. جیسے اب آخانیوں کا نظام دیکھیں نا، میں نے کراچی مشورہ پڑھا ہے آخانیوں پر. سب سے زیادہ نظام ولایت کا اگر کسی نے غلط فائدہ لیا وہ آخانی تھے، چھٹے امام کے بعد. کیونکہ یہ چھٹے امام تک آئے اور چھٹے امام کے بعد ٹوٹے نا، چھٹے امام سے الگ ہو گئے. لیکن وہ ساری ٹیکنیکس انہوں نے معصوم سے سیکھ لی. ٹیکنیک آف خمس، ٹیکنیک آف لیڈرشپ. سب سے بڑی حکومت ان لوگوں نے بنائی. شامات میں ان کی حکومتیں لمبی لمبی حکومتیں، کہ بنو عباس کو سب سے زیادہ جن لوگوں سے مقابلہ کرنا پڑا وہ آپ کے اسماعیلی حضرات تھے. پھر مصر میں ان کی حکومتیں تھیں، نظاری جن کو بولا جاتا ہے. ایران میں ان کی حکومتیں تھیں. اتنی مضبوط حکومتیں انہوں نے بنائی کہ آپ 5% دیتے ہو سال میں. آغا خانی اپنی ہر تنخواہ سے 20% دیتا ہے اپنے امام کو، 20%. میں نے صرف لاہور میں غالباً ان کے ایک اکنامک کے بندے تھے، ملے تھے، تو کہہ رہے تھے صرف گلگت بلتستان کا اس وقت جو ہمارے پاس بجٹ پڑا ہوا ہے 1.5 ارب روپیہ پڑا ہوا ہے. اور یہ پیسہ ہم نے کسی غیر سے نہیں لیا، ہم نے اپنے لوگ ہمارے پیسہ نکالتے ہیں، ہم اپنی قوم پہ لگاتے ہیں. غلط استعمال کر کے وہ یہاں پہنچے. اور ہمیں معصوم نے کیا دیا؟ صحیح نظام ولایت دیا. ہم اس کو کیا نہیں کر رہے ہیں؟ استعمال نہیں کر رہے. وہ کسی فاسق کی لیڈرشپ میں بھی ہیں اور آپ کے اندر متحد، آپ کے اندر علماء، آپ کے اندر عادل موجود ہیں. ہم ان کی لیڈرشپ میں ابھی تک آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایران تب تک باقی ہے جب تک لیڈرشپ. یاد رکھیے جس دن ایران میں لیڈرشپ ختم ہو گئی آپ دیکھو گے ایران کے اندر خانہ جنگی ہو جائے گی. اس قوم کو کس نے جوڑ کے رکھا ہے؟ واحد لیڈرشپ نے جوڑ کے رکھا ہے. تو جب تک ہمارے اندر لیڈرشپ نہیں، اب یہ نظام خمس ہے، 2.5 کروڑ لوگ ہیں، سارے خمس نے لیڈر کے پاس جائے، 70% وہ اپنی قوم پہ لگائے، 30% مراجع کی طرف واپس پلٹ کے جائے. اب یہ 70% کا بجٹ تقسیم ہو، مسجد کے جتنے جتنے امام جمعہ و جماعت ہیں سارے پیسے ان کے پاس جائیں. امام جمعہ و جماعت شہروں کے لوگوں کے مسائل کو دیکھیں، جیسے پڑھائی کی ضرورت ہے، مختلف کی ضرورتیں، وہ بجٹ اس میں کیا ہوتا جائے؟ تقسیم ہوتا جائے. امام نظام ولایت میں مولوی سب سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے. ہمارے یہاں مولانا سب سے زیادہ کمزور ہے، تنخواہ کے لیے پریشان. نظام ولایت میں دیکھو مولانا کب مضبوط ہوگا؟ جب دینے والا ہوگا، لینے والا نہیں ہوگا. ہر مسجد کا مولوی لینے والا ہے، دینے والا ہے ہی نہیں. کیونکہ دینے والا ہاتھ کیا ہوتا ہے؟ مضبوط ہوتا ہے نا. آج قوم کے فقیر سیٹھ صاحب کے دروازے پہ جاتے ہیں، آج قوم کے غریب امیروں کے دروازوں پہ جا کے بھٹکتے ہیں اور وہاں سے بھیکے مانگتے ہیں. نظام ولایت میں لوگ علی کے دروازے پہ آیا کرتے تھے، معصوم مسلح کے نیچے سے پیسے نکالتے تھے. سب سے زیادہ پیسہ جس امام کے پاس جمع امام موسیٰ کاظم تھے. کوئی شہر امام نے خالی نہیں رکھا جہاں پہ امام کسی کو لیڈرشپ کے لیے نہ بھیجیں. اہواز میں امام نے بندے بھیجے، کاشان میں امام نے بندے بھیجے، بصرے میں مولا کے نمائندے موجود تھے. یعنی اپنے مولا کیونکہ مدینے سے باہر نہیں جا رہے، لیکن کسی بھی بستی میں یا عبدالعزیز حسنی آپ تہران میں جاتے، یہ کون امام نے ان کو بھیجا تھا. یہ ایران کے ہر شہر میں جاتے امام زادے جو شہید ہوئے، یہ کون امام نے ان کے لیڈرشپ کے لیے بھیجا. اہواز میں جاتے امام کے نمائندے وہاں پہ موجود ہیں. بحرین میں کبھی معصوم گیا نہیں، پورا بحرین کا بحرین شیعہ بن گیا. یہ کیسے شیعہ بنے؟ امام نے اپنے نمائندے بھیجے، ان کو بجٹ دیتے تھے. وہاں کے شیعہ جب پریشان ہوتے تھے اسی بجٹ سے وہ شیعوں کی کیا کرتے تھے؟ مدد کرتے تھے. کیونکہ غربت و فقر کی وجہ سے یہ گناہ میں پڑ جائے گا، غربت و فقر کی وجہ سے بے باہ و روی پہ پڑ جائے گا، غربت و فقر کی وجہ سے یہ جوان چوری بن جائے گا، غلط حرام کاریوں میں پڑ جائے گا. تو نظام ولایت، کیونکہ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ کون سی نماز ہے؟ یہ ڈیلی نماز کا نہیں، یہ نظام ولایت ہے. اگر نظام ولایت میں رہو گے تو فحشاء سے بھی بچو گے، گناہ سے بھی بچو گے، لیکن تب ہوگا جب واحد لیڈرشپ ہو اور نظام ولایت ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آج 2.5 کروڑ شیعہ ہیں. کتنے اسکول ہیں آپ کے؟ کتنے ہاسپٹل ہیں آپ کے؟ اور اغیار نے ہاسپٹل بھی بنا دیے، اسکول بھی بنا دیے. کیسے میرا بچہ سروائیو کرے گا؟ مجلس میں آئے تو حسین حسین سنیں، اور یہ امپورٹڈ اسکولوں میں جائے تو وہاں ڈانس بھی سکھایا جائے، اس کو میوزک بھی سکھایا جائے. کیسے یہ بچہ ذہنی مریض بنا رہے ہو اپنے بچوں کو.
وہاں جاتا ہے تو ایک اور نظام دیکھتا ہے، یہاں آتا ہے تو ایک اور نظام دیکھتا ہے. تو یہ غلطیاں ہماری ہیں، ہمارے مولویوں کی غلطیاں ہیں، جنہوں نے صحیح سے نظام ولایت کو سمجھا نہیں اور معاشرے کو لیڈرشپ سے خالی رکھا. جب آپ کے پاس لیڈرشپ تھی، ضیاء الحق کا زمانہ سخت ترین زمانہ تھا، اس زمانے میں بھی آپ نے قانون کیا کروایا؟ پاس کروایا. ریفرنڈم ہوا ضیاء الحق کے زمانے میں، ایم آر ڈی اس زمانے میں. کہتے ایم آر ڈی انتظار کرتی تھی کہ شہید حسینی کیا فیصلہ دیتے ہیں کہ ہم ریفرنڈم میں شامل ہوں یا بائیکاٹ کریں. اتنی اہل سنت کی ساری جماعت ایم آر ڈی میں ساری چپ بیٹھی تھیں کہ بھئی فیصلہ دو، کیا کرنا ہے؟ ریفرنڈم کرنا ہے، ریفرنڈم میں شامل ہونا ہے، بائیکاٹ کا. سب انتظار میں تھے عارف حسین الحسینی کا اعلان کرتے ہیں. ان کو پتا تھا اتنی مضبوط لیڈرشپ ہے، اس کے پاس عوامی پوٹینشل موجود ہے، یہ ٹرینڈ لوگ ہیں، یہ جلوسوں میں آنے والے، یہ جلسوں میں آنے والے. تو شہید حسینی نے دیر سے اعلان کیا اور کہا کہ ہم بائیکاٹ کرتے ہیں. شہید نے بائیکاٹ کا اعلان کیا، پیچھے ایم آر ڈی نے کیا کیا؟ بائیکاٹ کا اعلان کیا. یہ اثر تھا آپ کا پاکستان میں، کیونکہ آپ کے پاس کیا موجود تھی؟ لیڈرشپ موجود تھی. آج جب آپ واحد لیڈرشپ کے نیچے جمع نہیں ہوں گے، آپ کے کبھی بھی مسائل حل نہیں ہوں گے.